نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ النجم آیت نمبر 39 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کیا۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ایصال ثواب کی حقیقت، یعنی مردوں کو ثواب کس طریقے سے پہنچایا جائے۔ اور ہمارے اس موضوع کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ضدوں کی طرف سے مردوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے اعمال کیا کیا ہیں۔ دوسرا حصہ میت تو خود اس کی جانب سے فائدہ پہنچانے والے اعمال کیا کیا ہیں۔ تیسرا حصہ وہ اعمال جو میت کے لیے بے فائدہ ہیں، بے سود ہیں۔ یہ 3 حصے ہیں ہمارے موضوع کے۔ قبل اس کے کہ اس موضوع کی وضاحت کی جائے اور اس کو بیان کیا جائے، موضوع سے پہلے کچھ باتیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو، دشواری نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ بات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام قانون ہے، ایک عام اصول ہے کہ انسان کو صرف اسی اعمال کا فائدہ پہنچتا ہے جس کو انسان خود اپنے سے انجام دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام قانون ہے، عام قاعدہ ہے، جیسا کہ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے انسان نے کوشش کیا، دوڑ دھوپ کیا۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 33 کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا،
کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی اولاد باپ کے کام آئے گا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ انسان کو وہی اعمال کا فائدہ پہنچتا ہے جس کو انسان خود سے انجام دے، خود سے کرے۔ لیکن ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر عام کی تخصیص ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کچھ چیزیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے عام قانون، عام قاعدے سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں ایک عام قانون ہے، عام قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا وجود مرد عورت کے ملاپ ہی سے ہوگا۔ بغیر مرد عورت کے ملاپ سے انسان اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اس قانون سے، اس قاعدے سے کچھ چیزیں، کچھ واقعات الگ ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے نکال دیا، پہاڑ سے پیدا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ انسان دوبارہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام قانون ہے، عام قاعدہ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں، کچھ واقعات اس قانون سے ہٹ کر ہیں، الگ ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بنی اسرائیل کو موت دے دیا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا اسی دنیا کے اندر۔ تو یہ قانون سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے اس دنیا کے اندر کہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن اس قانون سے ہٹ کر کچھ چیزیں الگ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا موسم کے پھل دے دیا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے منہ سلوا نازل کر دیا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے۔ تو یہ قانون سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام قانون ہے اس دنیا کے اندر کہ کوئی بھی شخص موت سے پہلے اور قیامت سے پہلے جنت یا جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس عام قانون سے کچھ چیزیں ہٹ کر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت جہنم کی سیر کر کے آ چکے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ قانون اللہ کا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ انسان کو صرف اسی اعمال کا فائدہ پہنچے گا جس کو انسان خود سے انجام دے، خود سے کرے۔ لیکن اس قانون سے ہٹ کر ہیں کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس کی وضاحت، اس کی تفسیر انشاءاللہ ابھی آئے گی آپ کے سامنے۔ یہ ہے پہلی بات جو قابل غور ہے، نظر میں رکھیے، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ایصال ثواب کے لیے دو غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو بالکل ہندوانہ ہے، جاہلانہ ہے، رسم رواج۔ وہ کیا ہے؟ تیجا، 40واں، 10واں، برسی، چہلم، فقیر کھلانا، یہ سب کیا ہے؟ خالص ہندوانہ رسم ہے، جاہلانہ رسم ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے جو بالکل ہندوانہ رسم
تو نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کے خلاف اڑا کر، کتاب و سنت کا نام لے کر دین کے نام پر بدعات کرنا، جیسے مثال کے طور پر قرآن خوانی کرنا، میلاد خوانی کرنا، دعا خوانی کرنا، یہ ہے دین کے نام پر، کتاب و سنت کے نام پر ایصال ثواب کے غلط طریقے استعمال کرنا۔ دوسری بات، تیسری بات، ہمارے یہاں ایصال ثواب کے تعلق سے 3 نظریے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو صرف اسی اعمال کا فائدہ پہنچے گا جس کو انسان خود اپنے سے کرے، کسی اور اعمال کا فائدہ اسے پہنچے گا نہیں۔ یہ ہے پہلا قول۔ دوسرا نظریہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے وہ ہر منمانی طریقے اختیار کر جاتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، یعنی ہر وہ اعمال، ہر وہ طریقہ کر جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کا خواہش چاہتی ہے۔ تیجا کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی منانا، 10واں منانا، سب کر جاتے ہیں۔ قرآن خوانی کرنا، میلاد خوانی کرنا، دعا خوانی کرنا، وہ سب کچھ کر جاتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ، ان 2 نظریے کے بیچ میں ایک تیسرا نظریہ ان لوگوں کا ہے جو بالکل بیچ والی راہ اختیار کرتے ہیں، جو نہ یہ کہتے ہیں کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے ہر منمانی طریقہ اختیار کیا جائے، جو چاہے وہ کیا جائے، یہ بھی وہ نہیں کہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے کوئی بھی اعمال کا ثواب پہنچتا نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو صرف اسی اعمال کا فائدہ پہنچے گا، اسی اعمال کا ثواب پہنچے گا جس کا تذکرہ، جس کی وضاحت اور جس کی تفصیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے کتاب و سنت میں بیان کر دیا ہو، بس وہی اعمال کا ثواب پہنچے گا، باقی اس کے علاوہ اعمال کا ثواب پہنچے گا نہیں، چاہے وہ اس کا خود کا عمل ہو یا کسی دوسرے کا عمل ہو، ثواب پہنچے گا نہیں۔ یہ ہے تیسرا نظریہ، اور یہی زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اہل حق کا ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات، ایصال ثواب کے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، جو زندہ آدمی مردوں کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، اس زندہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے میت کو ثواب پہنچے گا نہیں۔ دوسری شرط، جس مردے کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اس مردے کا بھی عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ کافرانہ، مشرکانہ، ملحدانہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کافر و مشرک کے لیے دعائے خیر کرنا، استغفار کی دعا کرنا، یہ منع کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، ایصال ثواب کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کتاب سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایصال ثواب کی 3 شرطیں۔ اگر یہ شرائط اتر رہی ہیں پورے، تب وہ ثواب پہنچے گا، ورنہ ثواب نہیں پہنچ پائے گا میت کو اور مردے کو۔ ان 4 بات کو ذہن نشین رکھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اصل موضوع کی طرف کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ ہمارے اس موضوع کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے اعمال کیا کیا ہیں۔ دوسرا حصہ، میت تو خود اس کی طرف سے فائدہ پہنچانے والے اعمال کیا کیا ہیں۔ تیسرا حصہ، وہ اعمال جو میت کے لیے بے فائدہ ہیں، بے سود ہیں۔ آئیے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں پہلے حصے کی، یعنی
زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ کیا ہے؟ نمبر 1 نماز جنازہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس میت کی نماز جنازہ میں امت مسلمہ کے 100 افراد 100 لوگ شامل ہو جائیں اور وہ سب کے سب مل کر دعائے خیر کریں، استغفار کی دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کی حق میں دعا قبول کرتا ہے، سفارش کرتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں اور ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت کے حق میں یا جس میت کی نماز جنازہ میں 40 ایسے افراد شامل ہو جائیں، نماز پڑھیں اور وہ سب کے سب 40 لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی حق میں دعا قبول کرتا ہے، اس میت کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے نمبر 1 نماز جنازہ۔ دوسرا، میت کے دفن ہونے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی ثابت قدمی کے لیے دعائے مغفرت کرنا، مغفرت کی دعا کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کے دفن کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، کیا استغفروا لأخیکم واسألوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل۔ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه يسأل فإنه الآن يسأل، کہ اب اس سے سوالات کیے جائیں گے، اس سے اب سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے دوسرا۔ نمبر 3 قبرستان کی زیارت کے وقت میں میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ لوگ جب بھی جائیں قبرستان تو یہ دعا کر لیں۔ کیا دعا کہیں وہ؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ کیا دعا کرنا ہے کہ اے اس گھر قبرستان کے مسلمان باسیوں، مسلمان رہنے والوں، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، آپ پر سلامتی ہو، اور ہم اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح نسائی کی ایک روایت میں ایک زیادہ الفاظ یہ بھی موجود ہیں کہ انتم لنا فرط ونحن لکم تبع، کہ آپ مجھ سے پہلے چلے گئے ہیں، ہم آپ سے پیچھے آ رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ہے تیسرا۔ نمبر 4 میت کی حق میں تمام مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں کہ والذین من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آتی ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے اور میرے ان بھائیوں کو معاف کر دے، بخش کر دے جو ایمان میں سبقت کر گئے، گزر چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور اے اللہ ایمان والوں کے تعلق سے میرے دل میں کینہ مت رکھ۔ تو یہاں دعا کرنا ثابت ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا اپنے بھائی کے حق میں اس کی غائبانہ میں، اس کی غیر موجودگی میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور جب بھی دعا کوئی کرتا ہے مسلمان بھائی دعائے خیر، تو اس کے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، تو جب بھی دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو وہ فرشتہ اس دعا کے بعد آمین کہتا ہے،
اور یہ کہتا ہے کہ والا کا بھی مسلم، تمہارے لیے بھی وہی ہو جو تم دعا اس کے لیے مانگ رہے ہو، تمہیں وہی کچھ مل جائے۔ نمبر 5، میت کی جانب سے قرضہ ادا کرنا، اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہیں؟ سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے وہ، اور میرے بھائی نے اپنی پیچھے ترکہ میں 300 درہم چھوڑ گئے اور بال بچے بھی چھوڑ گئے۔ تو میں نے اس درہم کو، اس مال کو اس کے بال بچوں پر خرچ کرنا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہاری بھائی کی جان قید ہے قرض کی وجہ سے، تو لہٰذا تم پہلے اس کی جانب سے قرضہ ادا کرو۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بھائی کی جانب سے قرضہ ادا کر دیا ہے، پورا قرضہ ادا کر دیا ہے، سوائے صرف ایک عورت ہے جو 2 دینار کا مطالبہ کرتی ہے لیکن اس کے بعد ثبوت نہیں ہے، تو میں نے ادا اسے نہیں کیا ہے، دیا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے دے دو، وہ اپنے مانگنے میں، مطالبہ میں سچی ہے۔ اس سے پتہ ہی چلا قرضہ ادا کرنا بھی ثابت ہے، قرضہ ادا کیا جائے گا تو اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ یہ ہے نمبر 5۔ نمبر 6، میت کی جانب سے نظر کے روزوں کی قضا کرنا، نظر کے روزہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں اس کو پورا کروں گی، لیکن وہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، چلی گئی دنیا سے، تو کیا میں اس کو پورا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں پورا کرو۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص مر جائے، یہاں سے چلا جائے اس حال میں کہ اس کے اوپر نظر کا روزہ باقی ہو، تو صام عنہ ولیہ، تو چاہیے کہ اس کی جانب سے اس کا ولی روزہ رکھے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک عورت سمندری سفر کر رہی تھی، اس نے یہ نظر مانا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندر سے نجات دے دیا، بچا دیا مجھے اس سمندر سے، تو میں ایک ماہ کی روزہ رکھوں گی۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو، اس عورت کو سمندر سے بچا دیا، نجات دے دیا۔ تو جب وہ آئی اپنے گھر تو روزہ رکھنے سے پہلے ہی وہ چلی گئی، وفات پا گئی، مر گئی۔ تو اس کے بعد اس کی بہن یا بیٹی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نظر مانی تھی میری والدہ نے، لیکن وہ مر گئی، چلی گئی، تو کیا کیا جائے؟ بولا پورا کرو۔ اسی طرح ابو داؤد ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں پر کوئی مالی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو کہا ہاں میں ادا کرتی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سن لو، اللہ کا حق زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کیا جائے، اسے پورا کیا جائے، تم اللہ کا حق ادا کرو، یعنی نظر کا روزہ پورا کرو۔ لیکن اس کا تعلق نظر کے روزوں سے ہے، فرض روزوں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث کو لاتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص مر جائے اس حال میں کہ اس کے اوپر روزہ ہو، نظر کا روزہ باقی ہو، تو اسے چاہیے کہ
साम अन्हु वलीयुहु, तो उसे चाहिए कि उसके वली उसका रोज़ा रखे, उसको पूरा करे। इसके बाद बयान फरमाते हैं हदीस को लाने के बाद अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, हदीस के बाद हाज़ा फी नज़र, कि ये हुक्म नज़र के रोज़ों के बारे में है, फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में नहीं है। जो पूरा करना है अब वो रोज़ा, कौन सा रोज़ा? नफिल, वो भी नज़र का रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा नहीं। और आगे बयान फरमाती हैं वहुवा क़ौलु अहमद बिन हम्बल, यही कौल अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का भी है। लेकिन अगर उस रोज़े का ताल्लुक़ फ़र्ज़ से हो, रमज़ान से हो, उसका रोज़ा रखा नहीं जाएगा, बल्कि मैयत की जानिब से एक मिस्किन को खाना खिला दिया जाएगा हर रोज़े के बदले में। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाती हैं, सुनन कुबरा की एक रिवायत है कि ला युसामु अहदुम मिन अहदिन वलाकिन युफ्तिरु अन्हु, कि फ़र्ज़ रोज़ा रखा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मैयत की जानिब से हर रोज़े के बदले में एक मिस्किन को खाना खिला दिया जाएगा। तो मालूम ये हुआ, खुलासा कलाम ये है कि नज़र के रोज़े रखे जाएंगे। कौन रखेगा? उसका वली रखेगा, उसके मरने के बाद, उसके चले जाने के बाद दुनिया से। इसी तरह नंबर 7, मैयत की जानिब से सदका अदा करना। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा अचानक इंतकाल हो गई, वफ़ात पा गई और वो वसीयत कुछ नहीं कर पाई हैं, और मेरा ख़्याल ये है, मुझे यकीन ये है अगर उसे कुछ मौका मिलता बात करने का तो ज़रूर वो सदका करती। तो क्या मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदका कर सकता हूँ? अपनी माँ की जानिब से फ़ायदा होगा, सवाब पहुँचेगा? बोला हाँ, सदका करो, सवाब पहुँचेगा। इसी तरीके से बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सअद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा वफ़ात पा गईं और वो उस वक्त मौजूद नहीं थे अपनी वालिदा के पास। तो बाद में सअद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा वफ़ात पा गई हैं मेरी गैर मौजूदगी में, तो क्या किया जाए? तो अगर मैं उनकी जानिब से सदका करूं तो क्या फ़ायदा पहुंचेगा, सवाब पहुंचेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, सवाब पहुंचेगा, सदका अदा करो, सदका कर दो। तो उस वक्त उस सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं गवाह बनाता हूँ कि सुन लीजिए आप, ये फलदार बाग सदका मैं कर रहा हूँ अपनी माँ की जानिब से। तो सदका करना ये साबित है, उसका सवाब पहुँचता है। इसी तरीके से नंबर 8, मैयत की जानिब से ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद करना। क्या है? मैयत की जानिब से ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद किया जाए। अबू दाऊद की हदीस है कि आस बिन वाइल ने अपनी मौत के वक्त ये वसीयत किया, ये नसीहत किया अपने बेटों को कि मेरी वफ़ात के बाद, मेरी मर जाने के बाद मेरी जानिब से 100 ग़ुलाम आज़ाद कर दिया जाए, 100 ग़ुलाम आज़ाद कर देना है। तो उसके बेटे एक हिशाम ने 50 ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, 100 नहीं 50 किया आज़ाद। फिर कुछ दिन के बाद उसके एक दूसरे बेटे अमर बिन आस ने यह चाहा कि मेरे वालिद साहब ने तो ये कहा था 100 ग़ुलाम आज़ाद किया जाए, लेकिन 50 ही आज़ाद किया गया है, तो मैं ये चाहा कि और भी आज़ाद कर दूँ, 50 जो बाकी है आज़ाद कर दिया जाए। तो उस वक्त वो सहाबी रसूल अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला कहाँ गए? अल्लाह के नबी के पास गए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने आस बिन वाइल ने ये वसीयत की थी अपनी मौत के वक्त में कि मेरी मरने के बाद 100 ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया जाए। तो मेरे एक भाई हिशाम ने 50 ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया है, 50 और बाकी है, तो क्या किया जाए? मैं आज़ाद कर दूँ, उसका फ़ायदा होगा, सवाब पहुँचेगा। तो उस वक्त जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन लो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद मुसलमान होते, मोमिन होते, तो तुम उसकी जानिब से ग़ुलाम आज़ाद करते या लौंडी आज़ाद करते,
یا صدقہ خیرات کرتے یا حج کرتے تو اس کا ثواب پہنچتا۔ کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا اگر مومن ہو، مسلمان ہو، اور اس کے مر جانے کے بعد، اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے، اس کے گھر والے غلام کو آزاد کرتے ہیں، لونڈی آزاد کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ نمبر 9، میت کی جانب سے حج کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت، ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کا، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی، نظر کو پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، وہ چلی گئیں، تو کیا میں ان کی جانب سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ تو کہا کہ ہاں حج کرو، فائدہ ہوگا، حج کرو، اس کا ثواب پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ کہا، ذرا یہ بتلاؤ اگر تمہاری والدہ پر، تمہاری ماں پر قرض ہوتا، مالی قرض، تو کیا تم مجھے ادا کرتی، اسے پورا کرتی؟ تو کیا ہاں پورا کرتی میں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا اس خاتون سے، اس عورت سے کہ سن لو، اللہ کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ کا حق زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، اسے وفا کیا جائے، اسے پورا کیا جائے، اس کو پورا کرو، اس کو مکمل کر جاؤ۔ اسی طرح ایک بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے، لیکن وہ بڑے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، وہ حج نہیں کر سکتے ہیں، وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے ہیں، تو کیا اگر میں ان کی جانب سے حج کر دوں تو کیا ان کا فریضہ فرض ادا ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہاں حج ادا ہو جائے گا، حج پورا ہو جائے گا، حج کرو تم۔ تو یہ ہے 9 ایسے اعمال اور کام جو اگر کیا جائے زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تو مردوں کو، میت کو نیک اعمال کا ثواب اور فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اسی چیز کو اپنائیں اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں، جو ثابت ہے کتاب و سنت سے وہی مانیں، باقی اس کے علاوہ جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرکیات ہیں اس کو نہیں مانیں۔ تیجا ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، چالوم ہے، برسی ہے، فقیر کھلانا ہو یا میلاد خوانی کرنا ہو یا قرآن خوانی کرنا ہو، کچھ بھی نہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔